الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، جنازے کے مسائل سے متعلق یہ تعلیمی کورس اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ کفن کے مسائل سے متعلق پچھلا درس ہوا تھا اور وہ نامکمل تھا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ کفن سے باقی مادہ مسائل کی تکمیل کریں گے۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز سے استفادہ کرتے ہوئے یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پھر آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کفن کے مسائل سے متعلق کہ کفن میں چند باتیں مستحب ہیں۔ کفن میں چند باتیں مستحب ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ کفن سفید ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے البسوا من ثیابکم البیاض فإنها خیر ثیابکم وکفنوا فیہا، کہ اپنی زندگی میں بھی سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ سب سے بہتر لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔ یہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ اور حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ رہا کہ سفید کپڑے میں کفن دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی 3 اثواب یمانیۃ بیض سحولیہ من کرسف لیس فیہن قمیص ولا عمامہ ادرج فیہا ادراجا۔ یہ کتب 6 کے تمام محدثین نے اس کی روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ یمن کے تھے، سفید تھے، مقام سحول کے بنے ہوئے تھے، اور جو ہے کیا نام ہے، قطنی تھے، کاٹن کے تھے، اور اس میں قمیص نہیں تھا، پگڑی نہیں تھی، اس کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا تھا، یعنی اوپر سے یہ کپڑے آپ پر لپیٹ دیے گئے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کفن کے کپڑوں میں ایک حبرہ چادر ہو۔ حبرہ کہتے ہیں اس چادر کو جس میں دھاری ہو، یعنی اصلاً وہ سفید ہو اور کسی اور رنگ کی اس پر دھاری ہو۔ اگر ایسا میسر ہو تو یہ بھی کفن میں جو مستحب امور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس لیے کہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اذا توفی احدکم فوجد شیئا فلیکفن فی ثوب حبرہ، جب تم میں سے کسی شخص کی وفات ہو جائے اور اگر اسے کفن دیا جا سکے حبرہ کپڑے میں، دھاری دار چادر میں، تو اس میں کفن دیا جائے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور ایک اور روایت اس سلسلے میں پیش کی ہے۔ اور جو وہ حدیث گزری کہ سفید کفن دیا جائے اور یہ حدیث کی دھاری دار کفن دیا جائے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، اور اس کے بہت سارے اہل علم نے تطبیق دی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی 2 صورتیں پیش کی ہیں۔ ایک صورت یہ پیش کی ہے کہ اصلاً وہ سفید ہو اور پھر سفیدی کے اوپر سے اس میں کسی اور رنگ کی دھاری ہو، تو وہ اصل سفید ہے لیکن اس میں دوسری دھاری ہے۔ یہ ایسی صورت میں جب کفن کا صرف ایک ہی کپڑا ہو، لیکن جب کفن میں ایک سے زائد کپڑے ہوں، ایسی صورت میں تو جمع اور بھی آسان ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ایک دھاری دار چادر کر دی جائے اور باقی جو 2 کپڑے ہوں وہ سفید رہیں، تو اس طرح سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا،
سفید والے پر بھی اور دھاری دار پر بھی۔ تو یہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ نے چوتھی بات جو کفن کے معاملے میں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ اسے دھونی دی جائے، یعنی خوشبو کی دھونی جو دی جاتی ہے وہ 3 بار دھونی دی جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا جمرتم المیت فاجمروہ ثلاثا، جب تم میت کو دھونی دو، خوشبو کی دھونی دو تو 3 بار دھونی دو۔ یہ مسند احمد، ابن حبان، صحیح ابن حبان اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اگر میت محرم ہے، حالت احرام میں اس کی وفات ہوئی، عمرہ یا حج کی احرام کی حالت میں، تو پھر اسے دھونی نہیں دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں وفات پائے ہوئے شخص کے بارے میں اسے خوشبو لگانے سے منع فرمایا ہے، لا تطیبوہ کے ذریعے سے۔ تو اس لیے تجمیر بھی ایک طرح کی خوشبو ہے، دھونی میں ایک طرح کی خوشبو اور عطر ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی اسے نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ایک بات کفن سے متعلق یہ بھی یاد رہے کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، غلو کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی 3 کپڑوں سے زیادہ کفن دینا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اگر اس سے زیادہ کپڑوں میں کفن دیا جانا فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے، اور اس لیے بھی کہ کپڑوں کا تو زیادہ حقدار زندہ شخص ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے ان اللہ کرہ لکم ثلاثا قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، کہ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے، جس میں سے ایک چیز اضاعۃ المال بھی ہے، مال کی بربادی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر بہت زیادہ کپڑے کفن میں دیے جائیں تو وہ جو ہے بربادی کا سبب ہیں۔ شیخ اس موقع پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام ابو الطیب قنوجی، صدیق حسن خان قنوجی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروضۃ الندیہ میں جو بات لکھی ہے، کہہ رہے ہیں مجھے بہت پسند آتی ہے کہ بہت زیادہ کفن دینا یا بہت مہنگا اور قیمتی کفن دینا اور غلو کرنا اس سلسلے میں یہ قابل تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہوتی تو بھی یہ مال کی بربادی ہوتی، اور میت بھی اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ آپ چاہے جتنا قیمتی کفن پہنا دیں، چاہے جتنا مہنگا کفن پہنا دیں، میت کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اور زندوں کو بھی اس سے کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ رحم فرمائے کہ انہوں نے کہا تھا ان الحی احق بالجدید، کہ نئے کپڑوں کا تو زندہ شخص زیادہ حقدار ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کسی ایک پرانے کپڑے کو کہ مجھے اسی میں کفن دے دیا جائے، اور انہیں پھر اچھا کپڑا پیش کیا گیا، اور یا ان کے سامنے کہا گیا کہ یہ کپڑا تو پرانا ہے، اس میں کیسے آپ کو کفن پہنایا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نئے کپڑوں کا تو زندہ شخص حقدار ہے۔ اور ایسے ہی وہ حدیث جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 کپڑوں میں دفن کیا گیا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں سیء الحفظ راوی ہے، تو بہرحال وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے کفن کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ عورت بھی اس معاملے میں مرد ہی کی طرح ہے، کیونکہ تفریق کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو 5 کپڑوں میں کفن دینے کی جو حدیث آئی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اس لیے عورت کو بھی 3 ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، اور یہ اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر ایسی صورتحال ہو کہ 3 سے پردہ مکمل نہ ہوتا ہو، زیادتی کی ضرورت ہو، تو وہ اور مسئلہ ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔